السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ افغانستان کے حوالے سے طالبان کا ایک بہت اہم کلیم سامنے آ رہا ہے۔ طالبان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 85% افغانستان کی ٹیریٹری پر قبضہ کر لیا اور اب افغان حکومت ان کے ساتھ مذاکرات پر ایک طرح سے مجبور ہو جائے گی۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر سے افغان حکومت کو بھی کہا جا رہا ہے اور طالبان کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ دونوں کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے اور مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانا چاہیے۔ دوحہ بھی آج ایک 11 رکنی افغان نمائندین پر مشتمل وفد جا رہا ہے۔ کل پاکستان میں بھی ایک امن افغان کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں سابق صدر حامد کرزئی صاحب بھی پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر افغان نمائندین بھی پاکستان آئیں گے۔ اب افغانستان کے حوالے سے جو طالبان کے کلیم سامنے آ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان میں صداقت ہے۔ دوسری جانب صدر جو اشرف غنی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ 3 مہینوں میں افغانستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن دنیا ان کے اس دعوے پر حیران ہے۔ حیران اس لیے ہے کہ ابھی تک افغان جو فورسز ہیں ان کو کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پہ البتہ تھوڑا بہت پروپیگنڈا بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اسپن بولدک کا جو قبضہ ہے وہ افغان گورنمنٹ نے واپس لے لیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس پر مصدقہ کچھ اطلاعات نہیں موصول ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب ایک یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ امریکہ نے اس خطے کو مسائل میں جھونکنے کے لیے، چونکہ اس کا ایک طرح سے رائیول تھا چین، روس اور ایران، اور پھر پاکستان کے ساتھ بھی امریکہ کے تعلقات کوئی بہت بہتر نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا اس خطے میں انارکی پیدا ہو جائے اور اسی میس کو کریٹ کرنے کے لیے بہت ہی عجلت میں چلا گیا ہوا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے پاس بڑے اچھے آپشنز موجود تھے کہ وہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بہتر طریقے سے مذاکرات کروا سکتا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے افغان صدر اور عبداللہ نے امریکہ کا دورہ بھی کیا تھا۔ امریکہ نے سیز فائر کروانے کے لیے کسی قسم کا فورس نہیں کیا طالبان کو، نہ اس بات پر زور دیا کہ سیز فائر ہونا چاہیے۔ دوسری جانب ان کے 5000 قیدی بھی چھڑوا دیے۔ تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو بہت سارے شبہات کو جنم دیتی ہیں۔ اب چین کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ چین یہ کہہ رہا ہے کہ تمام مسائل کا ذمہ دار افغانستان میں امریکہ ہے اور چین ہر طرح کوشش کرے گا کہ خود مختار افغانستان آگے بڑھ سکے اور امن عمل کے لیے چین اپنا کردار ادا کرے گا۔ دوسری جانب ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ برطانیہ کا بھی آیا ہے۔ برطانیہ کہہ رہے ہے کہ افغانستان حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اس افغان گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس کی قیادت طالبان کر رہے ہوں گے۔ طالبان نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ کچھ ایک دو اور بھی مشکلات پاکستان کے لیے پیدا ہونے جا رہی ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ شاید مہاجرین کا ایک بہت بڑا جو سلسلہ ہے وہ پاکستان آنا شروع کر دے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پر دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے۔ کل بھی ایک کیپٹن کی شہادت ہوئی ہے اور بھی 5 سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے اور بڑے سارے مسائل کا پاکستان کو آنے والے وقت میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال بنیادی طور پر اور اس وقت ہے کیا؟ اور یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جو طالبان کے ہیڈ ہیں، امیر ہیں ملا ہیبت اللہ، انہوں نے جو پاکستانی طالبان جن کو ٹی ٹی پی کہا جاتا ہے وہ کنڑ میں، کندھار میں اور مختلف جو علاقے نیبرنگ ایریاز ہیں پاکستان کے، وہاں پر وہ اپنی آماج گاہیں بنائے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی ملا ہیبت اللہ نے یہ ٹائم دیا کہ 3 مہینوں میں اپنے معاملات پاکستان کے ساتھ ٹھیک کریں، اور اس سلسلے میں انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بھی بنائی ہے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرے گی اور ان کو زور دے گی اور ان کو اس بات پر قائل کرے گی کہ آپ دہشت گردی نہیں کریں گے پاکستان میں۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ بہت سینئر جو ڈپلومیٹس ہیں ان کا میرے ساتھ پینل موجود ہے۔ ایاز وزیر صاحب سابق سفیر ہیں، سینئر سفارتکار ہیں۔ سید ابرار حسین صاحب سابق سفیر ہیں افغانستان میں اور ڈپلومیسی کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں۔ امجد شعیب صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں اور عسکری معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایاز وزیر صاحب میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں۔ طالبان کے کلیم کو کیسے دیکھتے ہیں کہ 85% افغانستان پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے؟ دیکھیے، طالبان نے کنٹری سائڈ پہ یا دوسرے الفاظ میں بڑے شہروں سے باہر جو علاقے ہیں، جو ضلع ہیں، ان پہ بے شک قبضہ کیا ہے، لیکن افغانستان میں میرے حساب سے جب تک کہ بڑے شہر آپ کے قبضے میں نہ ہوں آپ اتنے زیادہ مؤثر نہیں ہوتے۔ حکومت
آپ قائم نہیں کر سکتے. انہوں نے ابھی تک کسی بھی صوبائی صدر مقام کو نہیں لیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید خود ہی ایوائڈ کرتے ہیں کہ شہروں کو ابھی ٹیک اوور نہ کرے، کیونکہ ان کو پھر چلانا بھی ہوتا ہے اور اس سے ایک لحاظ سے دہشت بھی پھیل سکتی ہے. طالبان چاہتے ہیں کہ اس مرتبہ وہ جو پرانا ان کا ایک افواہ اڑی تھی یا اس وقت ان کا جو امپریشن کریٹ ہوا تھا وہ شاید ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ اس شکل میں نہیں آ رہے ہیں، یہ بہتر شکل میں آ رہے ہیں. تو سمجھتا میری رائے تو یہ ہے کہ وہ شاید کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے شہروں کو بشمول کابل باہر سے محاصرے میں لیں گے اور پھر ان کے اندر، شہروں کے اندر یا کابل کے اندر جو لوگ ہیں، حکومت ہے، ان سے پھر اپنی مرضی منوائیں گے یا مرضی کی حکومت قائم کریں گے. لیکن جیسے آپ نے انٹرویو میں بھی کہا کہ دوحہ کو ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن گئی ہے جس میں حامد کارزئی صاحب بھی ہے، باقی لوگوں کے ساتھ، تو اس سے لوگوں کے توقعات بہت ہی زیادہ بڑھ گئے کہ یہ امپاور ڈیلیگیشن ہے اور طالبان بھی ماشاءاللہ بڑے سینئر امپاور ڈیلیگیشن ہے. تو یہ دونوں اگر بیٹھ جائیں اور دونوں میرے خیال میں نہیں چاہتے کہ وہ لڑائی کو مزید طول دے، تو وہ شاید کسی نتیجے پہ پہنچ جائے بغیر بڑے شہروں میں لڑائی کرنے کے. تو میں سمجھتا ہوں طالبان نے بڑا علاقہ اس لحاظ سے تو یس کنٹرول میں کر لیا، لیکن جو مؤثر علاقہ ہے وہ افغانستان کے اندر بڑے بڑے شہر ہیں، وہ ابھی وہ بالکل ایوائڈ کر صحیح رہے ہے. ہیں. ایاز وزیر صاحب، آپ کو اسٹریٹجی کیا نظر آتی ہے؟ اس دفعہ انہوں نے شمالی جو علاقے تھے، اضلاع تھے، ادھر سے انہوں نے اپنی جنگ کا آغاز کیا اور ان کو قابو کرنا اور قبضہ کرنا شروع کیا. اس کے پیچھے آپ کو کیا منطق نظر آتی ہے؟ دو تین قسم کی رائے لوگ رکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے وہی کہ شاید امریکہ ساتھ ملا ہوا ہے، جو انہوں نے دوحہ میں ایگریمنٹ سائن کیا تھا، اس کا شاید ایک خفیہ حصہ بھی ہے، جس کے اندر لوگ اب شک کرتے ہیں کہ شاید یہی بات تھی کہ وہ طالبان کو نہیں روکیں گے اگر وہ پیریفریز میں اسی طرح گھیرا ڈال دے بڑے بڑے شہروں پہ، کیونکہ اشرف غنی کی حکومت ان کی باتیں شاید نہیں مان رہے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ اشرف غنی کو بھی سبق سکھا دے اور طالبان بھی اس پروسیس میں تھوڑے سے سپریڈ ہو جائے ملک کے اندر. اب طالبان دیکھ لے، نیچے چین سے شروع کر لیا، فیض آباد سے، بدخشاں سے، پھر چلتے گئے تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، ایران، اب پاکستان کے بارڈر کے ساتھ سارا علاقہ انہوں نے سیل کر لیا. تو دوسری رائے پھر یہ ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان علاقوں سے، خاص کر سنٹرل ایشیا اور ایران، ان سے طالبان مخالف لوگوں کو پہلے مدد ملتی رہی ہے. تو طالبان شاید یہ کرنا چاہتے تھے کہ اس جگہ وہ خود موجود ہو، تاکہ اگر دوسرے لوگ افغانستان کے اندر ہاتھ مارنا چاہیں تو ان کو آسانی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. سید ابرار حسین صاحب، آپ نے افغانستان میں کام بھی کیا ہے، آپ کو افغانستان میں معاملات کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کے لیے کیا چیلنجز فیوچر میں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر نیئر فیوچر میں؟ دیکھیے، فی الحال تو جو ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ طالبان کے گینز جو ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں. اگرچہ جیسا ایاز وزیر صاحب نے کہا کہ کسی صوبائی دارالمقام پر ابھی تک ان کا قبضہ نہیں ہو سکا، لیکن شاید یہ بالارادہ بھی ہو کہ وہ شہروں کو ابھی فتح نہیں کرنا چاہتے، لیکن 70-80% علاقے پر قبضہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم چاہیں تو اتنا علاقہ قبضہ کر سکتے ہیں. اس سے شاید وہ ایک پوزیشن آف سٹرینتھ سے مذاکرات کرنے کے قابل ہوں گے، اور افغان حکومت جو ابھی تک کچھ ایویزو رہی ہے اس معاملے میں، وہ جب ان سے بات چیت کرے گی تو طالبان یقیناً اپنا پلڑا بھاری کر چکے ہوں گے. اب اس کے بعد کیا اس ساری صورتحال کا فائدہ بات چیت میں ہوگا، یعنی کیا بات چیت آگے بڑھے گی، کیا اس میں کوئی پیش رفت ہوگی، یہ ابھی ہمیں دوحہ میں ہونے والے معاملات جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا.
اس کے علاوہ پاکستان، جیسا کہ آپ نے خود بھی بتایا تھا، 18-19 تاریخ کو یہاں پہ انہوں نے کانفرنس کا ارادہ کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے کوئی 30 سے زیادہ افغان لیڈرز کو انوائٹ بھی کیا ہوا ہے، لیکن اس میں طالبان کو مدعو نہیں کیا گیا۔ یہ سب کے سب افغان حکومت اور افغان پولیٹیکل اپوزیشن کے لوگ ہیں جنہیں ہم نے بلایا ہے۔ اب یہ کہ پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، وہ ابرار ان حالات صاحب، جو افغان حکومت میں سے تو شاید عمر ذکی وال صاحب بھی ہیں، جو سابق ایمبیسیڈر بھی تھے افغانستان کے اور اسپیشل ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں پریزیڈنٹ کے، ان کے علاوہ بھی افغان حکومت سے کوئی آ رہا ہے؟ جی مجھے پوری لسٹ تو معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال کافی بڑے بڑے نام جو ان کے سیاسی حلقوں میں ہیں وہ سب آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے حکومت سے اکا دکا لوگ ہی آ رہے ہوں، لیکن یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو سسٹم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جیسے ایران میں جو افغان حکومت کا ڈیلیگیشن گیا، اس کو لیڈ جناب یونس قانونی نے کیا تھا، جو کہ سابق اسپیکر اسمبلی کے رہے ہیں ان کے۔ تو بہرحال اب پاکستان کو کیا کرنا ہے وہ ان حالات و واقعات پر منحصر ہے کہ اگر تو یہ آئیڈیل سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ بات چیت کے ذریعے سے معاملات ایک نہج پر پہنچ جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر ایک خانہ جنگی کی صورت پیدا ہوگی، اور اس میں ہمیں زیادہ تشویش اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ اگر خانہ جنگی ہو گئی تو نہ صرف یہ کہ آپ کو مہاجرین کا خطرہ ہے، بلکہ جو کراس بارڈر ایفیکٹس ہوں گے، جو سپل اوور ایفیکٹ ہوگا، اس سب کی وجہ سے ہمارے علاقوں میں بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور اس سے ابرار صاحب دہشت گردی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے؟ جی، چونکہ اگر وہاں پہ امن ہے اور ایک مضبوط حکومت ہے تو وہ ان سب کو نکیل ڈال سکے گی، یعنی ٹی ٹی پی کو، داعش کو، وہ دہشت گرد گروپ جو وہاں سے دوسرے ممالک میں دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں ایک مضبوط حکومت نہیں ہے، وہاں خانہ جنگی کی سی کیفیت ہے، تو پھر کوئی کسی کو قابو نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح۔ اب جو شعیب صاحب، اب ٹی ٹی پی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ملا ہیبت اللہ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، 3 رکنی کمیٹی بھی بنائی ہے، تو پھر جو حنیف اتمر کا کچھ دن پہلے ایک انٹرویو آیا جس پہ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت کے ساتھ لڑنے والوں میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی ہیں، لشکر طیبہ کے لوگ بھی ہیں، اور اسی طرح سے جیش محمد کے لوگ بھی ہیں، تو وہ بات انڈورس ہو جائے گی اور کیسے معاملہ یہ آگے بڑھے گا؟ ملا ہیبت اللہ نے ٹی ٹی پی کو 3 مہینے کا ٹائم دے دیا ہے، مثبت خبر ہے یہ؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حنیف اتمر جو ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی جو ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان کے خلاف لڑتی تھی، اور پاکستان کے خلاف جو کچھ کرنا ہوتا تھا اس میں ان کو پوری حمایت اور مدد حاصل تھی افغان گورنمنٹ کی، این ڈی ایف کی، اور اسی طرح را کی، بھارت کی۔ فرق صرف یہ تھا کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان یہ آپس میں نہیں لڑتے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب یہاں پہ نارتھ وزیرستان سے یہ سارے آپریٹ کرتے تھے تو ٹی ٹی پی نے اس وقت افغان طالبان کو یہاں رکھا ہوا تھا اور وہ ان کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ ٹی ٹی پی اس وقت بھی پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتی تھی، افغان طالبان افغانستان میں کارروائیاں کرتے تھے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک تھے، نہ ایک دوسرے کی مخبری کرتے تھے، نہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے، اور نہ ہی کوئی ان میں کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ دیکھی گئی جس سے یہ لگے کہ یہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ مدد کا قصہ نہیں تھا۔ اب وہاں پہ بھی افغانستان میں جب چلے گئے تو افغان طالبان نے ان کو ٹالریٹ کیا، کیونکہ پہلے وہ ان کو ٹالریٹ کرتے رہے تھے، تو اس سے یہ ضرور ہوا کہ ایک دوسرے کو تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ دونوں اپنا اپنا کام کرتے رہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اپنے ملک میں جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ ان کو نیچرلی وہ ان کا اپنا ایک مشن تھا، اور ٹی ٹی پی جو ہے اس کا بالآخر پاکستان کے خلاف تھا۔ لہذا اگر وہ پاکستان کے خلاف لڑنے کا کرتے ہیں تو ان کو وہاں پہ نہ صرف رہنے کے لیے سیف ہیونس ملتی ہیں افغانستان میں، بلکہ ان کی پیسے کی ضروریات، ہتھیار کی ضروریات وہ بھارت پوری کرتا ہے، انڈیا پوری کرتا ہے۔ اگر وہ وہاں پہ چلے جائیں اور ان کو
ان کی ضروریات پوری نہ ہو کیونکہ وہ ان کے کہنے پہ نہیں چلتے تو وہ تو سروائیو نہیں کر سکتے. لہذا یہ کہنا غلط ہے. اب بھی یہ ہوا ہے کہ جو ان کے سرکردہ رہنما تھے جو ٹی ٹی پی کے جو کہ ان کے لیڈر تھے, خاص طور پہ جو ان کے بڑے بڑے لیڈر تھے, ان کو بھارت لے گئے 6-7 لوگوں کو بھارت نے ایئر لفٹ کر کے تو ان کو دہلی پہنچا دیا. اب یہاں پہ ان کی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ وغیرہ ہے جس سے کو بات چیت کرنے کا کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ افغان طالبان نے جو انٹرنیشنل ایگریمنٹ کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لہذا ٹی ٹی پی کو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا, کہا کہ آپ اب کاروائیاں بند کر دیں کیونکہ ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا کہ ہماری سرزمین سے یہ کام نہیں ہوگا. تو وہ ٹی ٹی پی اس کی کوئی گارنٹی ان کو نہیں دے. لہذا ملا ہیبت اللہ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو کہ ان سے مذاکرات کر رہی ہے اور ان کو غالباً مدت ٹائم دیا جائے گا کہ اس پیریڈ میں آپ حکومت پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کریں, کسی نتیجے پہ پہنچیں تاکہ یہاں سے آپ کا کام بند ہو سکے. تو یہ ایک نئی فیز ہے جس تو میں ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ملا ہیبت اللہ ان کو آفر دینے جا رہے ہیں کہ آپ کا جو سیف انٹری ہے پاکستان میں یا ایک طرح سے سیف ایگزائل کہہ لیں یا وہ واپس آتے ہیں اتحاد ڈالتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو ہم نے ہماری حکومت نے ملا ہیبت اللہ کو امپار کیا ہے اس طرح سے؟ نہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ملا ہیبت اللہ صرف ان کو اس بات پہ تیار کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر لیں اور وہ شرائط طے کر لیں جس کی بنیاد پہ ان کو معافی ہو سکتی ہے یا ان کو جو بھی وہ پاکستان کے ساتھ طے کر لیں. اگر وہ واپسی کا رستہ مل جاتا آپ کو تو ادھر چلے جائیں, اگر واپسی کا رستہ آپ کا نہیں بنتا مذاکرات کی بنیاد پہ تو پھر یہاں سے افغانستان سے آپ یہ کاروائیاں نہیں کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا, افغان حکومت ہر ناکامی کا ذمہ دار پاکستان کو کیوں ٹھہراتی ہے؟ پہلے پاکستان پر یہ دباؤ تھا, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر, پاکستانی فوج پر کہ آپ مذاکرات کروا دیے, مذاکرات پاکستان نے کروا دیے اور اب بھی پاکستان سے خوش نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس میں اشرف غنی کی سوچ یہ ہے کہ کیونکہ وہ جس طرح کا بھی ہے الیکٹڈ امریکن چھتری کے نیچے جیسے بھی, وہ اس کی خواہش اور کوشش ہے کہ پاکستان اس کی حمایت کرے اور طالبان کو یہ کہے کہ اس کو تسلیم کر دیں. یعنی مذاکرات میں اگر وہ بیٹھے ہیں تو پاکستان صرف یہ نہ کرے کہ ان کو مذاکرات میں بٹھا دے بلکہ ان کو یہ بھی کہے کہ آپ یہ سسٹم جو اشرف غنی لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کو تسلیم کریں. تو یہ چیز تو نہیں ہے. پاکستان تو نہ طالبان کے سسٹم کی حمایت کر رہا ہے کہ یہ آپ کریں, نہ اشرف غنی کے سسٹم کی حمایت کر رہا ہے. یہ چیز چھوڑی ہوئی ہے افغان لوگوں کے اوپر کہ آپ خود مل کے فیصلہ کریں. ان کے اپنے آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ باہر سے بیٹھ کے کوئی طے نہیں کرا سکتا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ایک چیز ذہن میں رکھیے, ایک چیز جو میں اور یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ طالبان نے یہ بڑا واضح کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک باقی اسٹیک ہولڈر کو ہم ساتھ نہیں دیں گے یہاں پہ کوئی بھی پارٹی اکیلی حکومت نہیں کر سکتی. بالکل صحیح. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بات کی ہے کہ ہم مذاکرات سے قدر نہیں بھاگ رہے, ہم نے مذاکرات کرنے ہیں لیکن وہ اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ان کے تمام باہر کے رستے بند کر دیے ہیں تاکہ ان کو فیول پیٹرول وغیرہ نہ پہنچ سکے. ان کو انہوں نے انفیکٹ ان کی سپلائی لائن چوک کر دی ہیں. یہ سارے اینٹری پوائنٹس بند کر دیں. اسی نوٹ پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان کو آج بھی افغان حکومت تمام ناکامیوں کا ذمہ دار کیوں ٹھہرا رہی ہے. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. امجد شعیب صاحب, سید ابرار حسین صاحب, ایاز وزیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایاز وزیر صاحب, وزیر اعظم کا کل سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے ازبکستان میں, انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان نے مذاکرات کے لیے جتنی کوششیں کی ہیں کسی دوسرے ملک نے, کسی دوسرے فریق نے نہیں کی ہیں اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہمیں بھی ہوگا اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے, ادروائز نقصان ہوگا. تو اس کے باوجود افغان حکومت ہم سے خوش کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے, پاکستان اور افغانستان کے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کا فقدان ہے. یہ نئی بات نہیں ہے, بہت پرانی ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. کوشش دونوں طرف سے ہو جاتی ہے لیکن وہ بدقسمتی سے منطقی انجام تک نہیں پہنچ پاتی.
आखिरी जो मस्बत कोशिश हुई थी वो जब शायद खाकान अब्बासी साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर काबुल गए तो अशरफ गनी साहब के साथ एक एग्रीमेंट दस्तखत कर लिया अपाप्स के नाम से, अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। उसके नीचे फिर 5 और इदारे थे जी बिल्कुल, जिसका मकसद ये था कि दोनों मुल्कों के दरमियान जिन जिन एरियाज में शिकायतें हैं उनकी कमेटियां बना ली, फिर वो आपस में मिले बजाय पब्लिक में जाने। बिल्कुल सही है। अच्छा अयाज वजीर साहब, मैं यही सवाल एक और एंगल से पूछना चाहता हूँ। देखें, पाकिस्तानी फौज पर, एस्टैब्लिशमेंट पर, पाकिस्तान पर बतौर मुल्क बड़ी तनकीद होती है, लेकिन हमने तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, हमने तो कुछ ना कुछ डिलीवर कर दिया है, लेकिन हमारे मीडिया में भी ये बात नहीं होती कि सारा मैस क्रिएट किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने कोई प्रॉपर नेगोशिएशंस नहीं की हैं, कोई कंडीशंस बेहतर करके नहीं गया अफगानिस्तान में, उसके बावजूद अमेरिका पर तनकीद नहीं होती, पाकिस्तान पर होती है। इसकी क्या वजह? नहीं, अमेरिका पे तनकीद तो होती है। अगर याद हो हामिद कारज़ई साहब जब सदर थे तो उन्होंने अमेरिका के साथ सींग लड़ाने शुरू कर लिए कि ये सारा मसला तुम ही ने क्रिएट किया है, और उसने वो सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया। जब अशरफ गनी साहब आ गए उन्होंने कर लिया। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर एक और फैक्टर भी न भूलिएगा कि पिछले 20-21 सालों में अब हिंदुस्तान को वहाँ पे 2 किस्म की खुली छुट्टी मिली है। एक तो उन्होंने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की है, सॉफ्ट प्रोजेक्ट में कोई 3 बिलियन से ज्यादा डॉलर लगाए हैं। दूसरा, अवाम के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जितना उनसे हो सका काम किया, क्योंकि उनकी खुली छुट्टी थी। पाकिस्तान उतने जोर से वहाँ पे मौजूद नहीं था या मुअस्सर नहीं था जितना हिंदुस्तान था, तो उसका असर तो होना है, जाहिर बात है। और दूसरी बात ये भी याद रखें कि हम इमीडिएट नेबर हैं, हिंदुस्तान जरा हटके हैं, तो हमारे साथ उनकी अच्छाई भी नजर आ जाती है, फौरन बुराई भी नजर आ जाती बिल्कुल है। सही। इसलिए तो वहाँ कहते हैं कि अगर मामूली भी कोई मसला हो जाए तो फौरन पाकिस्तान की तरफ कहते हैं कि जी ISI का क्रिएट किया। बिल्कुल चाहिए। तो ये मसले तो हैं, लेकिन इन मसले को अपने सामने एक दीवार नहीं बनाना है। इन मसाइल के होते हुए हमने जो मस्बत रोल प्ले किया है, सारी दुनिया मानी है, उसको मजीद कंटिन्यू कर ले। ये लोग तो कहेंगे, हमारे दुश्मन तो जाहिर बात है कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगा। लेकिन मैं ये आखिरी बात कह लूं कि अफगानिस्तान के अंदर हमारे दूसरे मुल्कों के इंटरेस्ट है, हमारे स्टेक्स है, तो हमें सबसे ज्यादा वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फायदा नुकसान सबसे ज्यादा हमारा है अफगानिस्तान के हालात का। बिल्कुल सही है। इब्राहिम साहब, जो हाई पार्ट डेलीगेशन आज जा रहा है अफगान हमायदीन का दोहा में, तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेगा, कोई बार आवर कोशिशें नजर आती हैं, हो जाएंगी? जी, इस दफा ये लग रहा है कि उसके पास कुछ मैंडेट है, उसमें कारज़ई साहब और अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, और इससे पहले अफगान हुकूमत, जैसे मैंने अर्ज किया था कि कुछ गुरेज पास ही रही है, इवेजिव रही है बाज़ चीज़ों पे, लेकिन अब ये एक तालिबान की तरफ से ओपन ऑफर भी आ चुकी है, और जो डेलीगेशन गया है वो भी पूरे मैंडेट के साथ गया है। तो कुछ एक मोहतात किस्म की उम्मीद की जा सकती है, एक कॉशस ऑप्टिमिज्म वाला मामला है कि शायद मामलात किसी मुस्बत पेशरफ्त की तरफ बढ़ें। बिल्कुल सही है। और ये जो दावा है अफगान सदर का कि हम 3 महीनों में हालात ठीक कर लेंगे और अफगान जो तालिबान हैं उनसे कब्जे वापस ले लेंगे, किस हद तक दुरुस्त लगता है? अफगान फोर्सेस इस काबिल हैं कि वो तालिबान के साथ दू बदू लड़ाई कर सकें और जो कब्जे हो गई हैं जिन टेरिटरीज पर, वो वापस ले सकें? देखिए, ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए तो ये दावा बिल्कुल ही बेसलेस लगता है। अगरचे ये बात सही है कि अफगान फोर्सेस की तादाद तालिबान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। अगर आप 1-2 मिनट दें तो मैं अर्ज करूं कि जो अमेरिकन सोर्सेस से फिगर्स इस साल के शुरू में बताए गए थे,
وہ یہ تھا کہ طالبان جو فائٹنگ طالبان ہیں جو پرماننٹلی اویلیبل ہیں ان کی تعداد 60,000 کے قریب ہے، جبکہ افغان آرمی میں جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان کی تعداد 1,80,000 پلس ہے، اور افغان پولیس کی تعداد کوئی 1,03,000 پلس ہے۔ تو اس حساب سے افغان فورسز کی تعداد تو یقیناً طالبان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں ڈیزرشن ریٹ بھی ہے، ایٹریشن جو ہو رہی ہے، یعنی 10 سے 20% کہا جاتا تھا، اب شاید اس سے بھی کافی بڑھ گئی ہے۔ تو اس ڈیزرشن ریٹ کے ساتھ تو وہ ایک ریگولر آرمی لگتی ہی نہیں ہے۔ پھر امریکن وڈرال کی وجہ سے ان کا morale بہت ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اب تک وہ جو لڑتے تھے تو پچھلے کئی سال سے اگر امریکہ گراؤنڈ پہ نہیں بھی لڑ رہا تھا تو کم از کم ایئر فورس کی سپورٹ ان کے لیے موجود تھی۔ اگر وہ ایئر فورس کا کور افغان آرمی کے لیے نہ ہو تو ان کے لیے کوئی بھی علاقہ واپس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ امجد شعیب صاحب، اب کابل ایئرپورٹ کے حوالے سے خاصا زیادہ میس کریٹ ہونے جا رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں ترکی اور طالبان کے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اس مشکل میں گھیر سکتا ہے اور پاکستان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کابل ایئرپورٹ کے حوالے سے کس کا ساتھ دے، ترکی کا دے یا طالبان کا دے؟ دیکھیں یہاں بھی پرنسپل وہی استعمال کیا ہے کہ ترکی ڈائریکٹلی بات کرے طالبان سے۔ طالبان کا سانس بڑا درست ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ اس فورس کا حصہ تھا جس نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ طے کیا کہ آپ یہاں سے انخلا کریں گے، نکلیں گے تو ترکی کو جانا چاہیے۔ غالباً یہ طے پا جائے گا کہ ترکی ایک دفعہ تو اپنے سارے ٹرکس لے جائے گا اور پھر ایک نئے معاہدے کے طالبان کے ساتھ ایک نئی انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہ اپنے ٹرکس لے کے آئے۔ اب یہ سننے میں جو آ رہا ہے وہاں سے وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے طالبان کی اور ترکی کی آپس میں مذاکرات میں، کچھ شرائط ہوں گی طالبان کی طرف سے، تو لگتا یہ ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکالیں گے۔ اس میں جو سمجھنے کی بات ہے، جو طالبان کو بتایا گیا کہ آپ کا مفاد ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو واضح کہا گیا ہے کہ اگر یہ ایئرپورٹ ہم چھوڑ دیں یعنی ٹرکی چھوڑ دے اور طالبان بعد میں قبضہ کر لے تو یہاں پہ کوئی بھی غیر ملکی مشن جو ہے وہ افغانستان میں نہیں رہے گا۔ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جتنے بھی سفارتخانے ہیں وہ سارے بند کر کے تو یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے، صرف اسی صورت پہ رہیں گے اگر ایئرپورٹ ان کے لیے کھلا رہے اور وہ آنے جانے کا سلسلہ کر سکیں۔ تو یہ طالبان کو یہ چیز بھی سمجھ لگتی ہے کہ آج کے دور میں جب وہ یہ ایک حکومت ایسی بنا کے جس کے تعلقات پوری دنیا میں سب کے ساتھ ہوں، سفارتی تعلقات موجود ہوں، کیونکہ یہ انڈرسٹینڈنگ ان کو ہے ابھی کہ وہ ان آئسولیشن حکومت نہیں کر سکتے، وہ نہیں رہیں گے، دنیا کے ساتھ تعلقات رکھیں۔ لہذا یہی اندازہ ہے کہ ترکی کے ساتھ ان کا کچھ معاہدہ طے پا جائے گا۔ اس میں غالباً یہ ہوگا کہ جو فارنرز ہیں جیسے یہ جن کی ایمبیسیز ہیں ان کے لیے تو کوئی ایسا چیک سسٹم نہیں، وہ جانا آنا کرے تو چلے جا سکتے ہیں، لیکن افغان حکومت کے لوگ ہوں یا اور افغانی موومنٹ وغیرہ جو ہے اس کے اوپر طالبان کو شاید کچھ اجازت ہو کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں طے کر کے ترکی جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ امجد شعیب صاحب، حامد کرزئی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اب مذاکراتی عمل آگے بڑھ جائے گا چونکہ امریکہ حمایت کرنا چاہتا ہے اور امریکہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے میں مدد کرے گا۔ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جبکہ دوسرا ایک کنسیڈرڈ اوپینین یہ بھی ہے کہ شاید سارا جو بحث ہے افغانستان میں وہ امریکہ کی وجہ سے۔ دیکھیے امریکہ اب باہر بیٹھا ہے، لیکن جب امریکہ یہاں پہ تھا، نیٹو یہاں پہ تھا، تو اشرف غنی تو ان کا بٹھایا ہوا آدمی تھا۔ اشرف غنی کی سروائیول ان کی مدد کی وجہ سے تھی۔ عبداللہ ان کا آدمی تھا، بعد میں بھی دوڑے دونوں ہی ادھر ہی گئے، امریکہ گئے۔ بھارت انہی کی وجہ سے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ نہ وہ بھارت کو انہوں نے مجبور کیا کہ تم ٹیررزم وہاں پہ بند کرو افغانستان میں، وہ افغانستان میں ٹیررزم کراتے رہے کہ طالبان کے اوپر الزام ڈالنے کے لیے اپنا معاہدہ جو ہے یہ پورا نہیں کر رہے۔ اسی طرح اشرف غنی جو ہے وہ بڑا ریجڈ رہا۔ آج وہ کہتا ہے جی وہ 7,000 قیدی ہم کیا چھوڑیں، پہلے 5 چھوڑے تھے، پہلے 5,000 جو چھوڑے ان کو 5 مہینے اس نے لٹکائے رکھے۔ امریکہ نے تو اس کو کچھ نہیں کیا کہ ابھی آپ یہ کریں۔ تو امریکہ لگتا نہیں کہ وہ سیریس ہے اس معاملے میں اتنا،
کیونکہ اگر وہ سیریس ہوتے تو یہ جو لوگ اس کے رحم و کرم پہ تھے، آج دیکھیں نا، آج امریکہ وہاں سے نکلا تو بھارت کو کتنے زبردست مسائل آنے شروع ہوئے، اپنے کونسل خانے خالی کرنے ہیں. تو یہ چیز ان کو سمجھ تھی اس وقت بھی، لیکن امریکہ نے روکا ہی ان کو کہ یہ آپ کام نہ کریں. ٹھیک. پاکستان بار بار کہتا رہا کہ یہ سارے پروسیس کو خراب کر رہے ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل اسپوائلر کا نام دیا اس نے دونوں گروپوں کو. اشرف غنی آج بھی اپنی صدارت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اب جو جی چاہے کر لیں. اس شخص نے یہ کہا ہے کہ میں جناب میں یہاں پہ بیٹھوں گا، میں صدر ہوں اور صدر رہوں گا. Till we have the last man to fight. تو یہ بڑی ضد ہے جو کہ خراب کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چھوٹے سے بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ اشرف غنی جو پہلے اس بات پر رضامند ہو گئے تھے کہ وہ عہدہ چھوڑ دیں گے اور کوئی عبوری حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور اس کے بعد انتخابات ہوں گے، اب ان کو کیا مسئلہ درپیش ہے؟ وہ کیوں اس بات سے مکر گئے ہیں کہ وہ عہدہ نہیں چھوڑیں گے؟ اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں تو تمام مسائل افغانستان کے حل ہو جائیں گے. اس پر بات کریں گے. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. امجد شعیب صاحب، سید ابرار حسین صاحب، ایاز وزیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایاز وزیر صاحب، جو طالبان کی آفر آ رہی ہے افغان حکومت کے لیے کہ سیز فائر کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ہمارے 7,000 قیدی چھوڑ دیے جائیں، اور جو اقوام متحدہ میں طالبان کی انلسٹنگ ہوئی ہے وہ انلسٹنگ ختم ہو جائے، تو یہ افغان حکومت کو یہ آفر قبول کر لینی چاہیے؟ دیکھیے، یہ آفر تو طالبان کو بہت بڑا ایک مثبت کیا کہتے ہیں ری ایکشن دے گا کہ انہوں نے سیز فائر کی بھی آفر کر لی، تو دنیا میں ایک اچھا تاثر جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن افغان حکومت کی نظر سے اگر دیکھ لیں تو 5,000 قیدی اگر رہا کر لے تو وہ تو طالبان کی سٹرینگتھ مزید بڑھ جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ واپس افغان حکومت کے ساتھ لڑیں گے. تو وہ بجائے اس شرط کو ماننے کے، میرا خیال ہے وہ دوحہ پروسیس پہ زیادہ زور ڈالیں گے کہ ہمارا کوئی فیوچر ڈسپنسیشن پہ ایگریمنٹ ہو جائے، پھر تو نہ کوئی قیدی رہے گا نہ کوئی مسئلہ رہے گا. لیکن اگر فیوچر ڈسپنسیشن پہ دونوں کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا، پھر اگر قیدی چھوڑ بھی دے اور 3 مہینے کا سیز فائر کر بھی لے، اس کے بعد پھر بھی لڑائی ہوگی. تو اصلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیدی نہیں رہا کیے یا سیز فائر نہیں کیا، اصلی مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو ایکاموڈیٹ نہیں کر رہے. پاور دونوں نے شیئر کرنا ہے. اگر ایک سمجھتا ہے کہ ایکسکلوسیو میری حکومت آ جائے، اس کے لیے میرا خیال ہے نہ افغان حکومت تیار ہے، عوام، اور نہ شاید دنیا اس کو اکیلے میں تسلیم کر. یہ جو ہائی پارٹ ڈیلیگیشن جا رہا ہے، اس کا مینڈیٹ یہ بھی ہے کہ مشترکہ حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے افغانستان میں، اس طرح کی بھی بات کی جا رہی ہے. تو اس میں کوئی کامیابی تھوڑی بہت ہو جائے گی مشترکہ حکومت کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس میں مشکلات تو بہت ہے، کیونکہ طالبان دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ایکسکلوسیو جیت تقریباً قریب ہے. تو وہ اس بہت پاورفل پوزیشن پہ اس طرح کمپرومائز کرنا شاید مشکل سمجھ. لیکن اس کے لیے ایک فائدے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی فیوچر فارمولے پہ ایگری کر لے تو اس میں ڈرائیونگ سیٹ پھر بھی ان کے پاس ہوگی، لیکن وہ دوسرے بھی ساتھ شامل ہوں گے. تو تب دنیا اس کو اچھا ریئیکٹ کرے گی، ریکگنائز کرے گی، ان کے ساتھ ڈیل کرے گی. رائٹ. ابرار صاحب بالکل ٹھیک ہو گیا. افغان حکومت کا موقف آپ کو کتنا درست نظر آتا ہے کہ جو 3 مہینے کی سیز فائر کی آفر طالبان کر رہے ہیں وہ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ پہلے ہم نے ان کے 5,000 قیدی چھوڑے لیکن اس کے بعد وائلنس بڑھا ہے، کم نہیں ہوا ہے، تو اس لیے یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا؟ یہ موقف کتنا درست نظر آتا ہے؟ جی، سیز فائر تو جو دوحہ میں امریکن سے طالبان کا معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی یہ تھا کہ جب انٹرا افغان ڈائیلاگ شروع ہوگا تو اس میں سیز فائر پہ بات چیت ہوگی اور اس کے علاوہ افغانستان کے فیوچر پولیٹیکل میپ کے بارے میں مذاکرات ہوں گے. تو اگر اب سیز فائر کا ایک موقع مل رہا ہے تو جیسا کہ ایاز وزیر صاحب نے کہا کہ یہ ایک ویلکم ڈیولپمنٹ سمجھی جائے گی کہ طالبان اس کے لیے آمادہ ہیں.
اور جہاں تک قیدی چھوڑنے کی بات ہے تو وہ تو پہلے بھی افغان حکومت نے بہت ریلکٹنس کا مظاہرہ کیا تھا اور بڑی مشکل سے جا کے کچھ قیدی چھوڑے تھے، اگرچہ اس وجہ سے انٹرا افغان ڈائیلاگ میں اتنا ڈیلے ہوا۔ حالانکہ اگر افغان حکومت وزڈم کا مظاہرہ کرے تو وہ یہ سمجھ لے کہ جتنا ڈیلے ہوتا ہے اس سے افغان طالبان کے گینز بڑھتے ہیں اور افغان حکومت کے لاسز بڑھتے ہیں۔ چنانچہ عقل مندی کا مظاہرہ تو یہ ہے کہ اس قسم کی آفر کو مان لیا جائے اور ایک دفعہ سیز فائر ہو جائے اور اس کے بعد پاور شیئرنگ اور باقی ساری باتوں پر پیش رفت کی جائے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بریف سا کمنٹ امجد شعیب صاحب کر دیجئے کہ صدر اشرف غنی پہلے عبوری حکومت پر رضامند ہو گئے تھے، عہدہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن پھر کچھ سپوائلرز نے کام دکھایا اور اب وہ اس بات سے بالکل مکر گئے ہیں، اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیں، یہ اشرف غنی بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں انڈیا کی مشاورت پہ، اور یہ ان کو ابھی بھی پرابلم یاد آئے گی، اور یہ سارے جو بھی اس دورے میں شامل ہیں یہ انڈیا کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ پاکستان نے جو 2 دن کی کانفرنس کا کہا ہے، اس میں بھی پاسبلٹی ہے کہ ان میں سے کئی نہیں آئیں گے یہاں پہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حامد کرزئی کو بھی بھارت سے ٹیلی فون کر کے تو ان کو روکا ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں، جی بالکل صحیح، آپ کے لیے کوئی خاص فائدہ مند نہیں۔ رائٹ، تو اس طرح کے ایشو ہیں، آرڈر موجود ہیں، اگر آپ ان سے اپنے آپ کو ہٹا لیں تو شاید کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلے کچھ بہتری۔ پھر تو افغانستان کا مسئلہ یہ حل ہو گیا اگر صدر اشرف غنی عبوری حکومت پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے وہ رضامند تھے، عہدہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار تھے، اور اس حوالے سے جو سابق وزیر اعظم ہیں افغانستان کے گلبدین حکمت یار، انہوں نے بھی ابھی ریسنٹلی انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے صدر اشرف غنی کو اس بات پر قائل کر لیا تھا۔ بہرحال پھر اس کے بعد وہ مکر گئے۔ امجد شعیب صاحب، یاز وزیر صاحب، سید ابرار حسین صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔